مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ میرے انتہائی محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی قوم ظلم پر اتر آتی ہے، رب کے احکامات کو ترے پشت ڈال دیتی ہے، کمزوروں پر زیادتی کرتی ہے، عدل و انصاف کو پامال کر دیتی ہے، اللہ کے حدود کو وہ توڑ دیتی، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر کوئی دوسرا بڑا ظالم مسلط فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے تاکہ ان کو ان کے اعمال بد کی وجہ سے، ظلم اور بربریت کی وجہ سے انہیں سزا دی جائے، انہیں دنیا کے سامنے عبرت کا نمونہ بنایا۔ قرآن کریم میں سورۃ الانعام آیت نمبر 129 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا ہم اسی طرح بعض ظالموں پر بعض بڑے ظالم مسلط کر، اور یہ اس لیے کرتے ہیں جو ان کے ظلم کی وجہ سے، جو انہوں نے ظلم اور زیادتی کی غریب لوگوں پر، کمزور لوگوں پر، ہم نے ان کو اس کی سزا دینے کے لیے ہم ان پر اس سے بڑے ظالم مسلط کر دیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، کائنات میں کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چلے گا، کیونکہ یہ اللہ کی سنت نہیں۔ ظلم جب بھی اٹھتا ہے تو فرمایا مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، یہ دستور ایک کائنات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں اس بات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کہ ظلم کی جو ناکامیاں ہیں، ظلم کے بعد جو اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ کی لعنت اترتی ہے، امت اس سے بچ جائے، اس لیے آپ نے علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے 5272 نمبر حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا، اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اس لیے کوئی ظلم کرے تو پھر یہ نہ سمجھے کہ میں اب روشنی میں رہوں گا، سکون میں رہوں گا، چین سے رہوں گا، نہیں، یہ اللہ کا دستور نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو سینکڑوں ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ ظالموں پر ظالموں کو مسلط کر دے، اور اگر ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں کئی ہزار واقعات ملیں گے، متعدد واقعات ملیں گے کہ جنہوں نے ظلم اور بربریت کی تاریخ رقم کی، اللہ نے پھر ان پر اس سے بڑے ظالم لوگ مسلط کر دیے۔ فرعون وقت نے بڑے ظلم کیے، بڑی بربریت کی تاریخ رقم کی، پھر اللہ نے اس نے ظلم کی انتہا اس حد تک کی کمزوروں پر کہ ہاتھوں میں کیل گاڑ دیتا تھا، میخیں لگا کر دیواروں کے ساتھ زندہ انسانوں کو لٹکا دیتا۔ ظلم اور بربریت کی اس نے وہ تاریخ رقم کی کہ بنی اسرائیل کے 14,000 بچوں کو ذبح کر دیا، اور ظلم کی وہ تاریخ رقم کی کہ زندہ بچوں کو اور زندہ ماؤں کو ان کے سامنے کڑاہ میں تیل کو گرم کر کے ان کے سامنے کڑاہ میں ڈال دیتا تھا، اور وہ مچھلی کی طرح پک جاتے تھے، اور یہ اس کی سزا اور ظلم تھا۔ پھر اللہ رب العزت کا قانون حرکت میں آیا، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا پھر ہم نے دریائے نیل کی بے رحم موجوں کو اٹھایا اور اس ظالم کو غرق کر دیا اور نیست و نابود کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ہم نے نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش پکار پکار کر کہتی ہے کہ میں ظالم تھا، میں نے ظلم کی حدوں کو پار کیا، میں نے اللہ کی شریعت اور اللہ کی حدود کو پار کیا۔ آج دنیا دیکھے اور قیامت کی صبح تک دیکھے اللہ نے ظالموں کے ساتھ کیا عبرتناک حشر کیا ان کا، کہ دنیا آج بھی دیکھ کر عبرت پکڑے۔ اندلس کے مسلمانوں نے جب عیاشی کا راستہ اختیار کیا، جب ظلم کا راستہ اختیار کیا، جب عدل اور انصاف کو انہوں نے بیچ دیا، جب ان کے ججوں کے قلم بک گئے، جب وکالت جیسا عظیم عہدہ منصب فروخت کر دیا گیا چند پیسوں کی خاطر، تو پھر عیسائیوں نے اندلس پر قبضہ کیا، اور ان کے معصوم بچوں کو بھی ان پہ بھی رحم نہ کیا گیا، اور ان کی عورتوں پر بھی رحم نہ کیا گیا، ان کے بوڑھوں کو بھی زندہ زمینوں میں درگور کر دیا۔ تو جب ظلم اڑتا ہے تو پھر اللہ ان پر ایک اور ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا دستور رہا ہے
کائنات اس کی شاہد ہے۔ بغداد میں جب ظلم عروج پر اٹھا، عدل اور انصاف کے جنازے اٹھ گئے، مائیں گھروں میں ذلیل ہونے لگی، باپ کو دھکے دیے جانے لگے، تو اللہ نے تاتاریوں کو، شیعہ سنی فساد عروج پر اٹھا بغداد میں، تو اللہ نے تاتاریوں کو ان پہ مسلط کر دیا۔ سنگ دل قوم، بے رحم قوم تاتاریوں نے پھر ان کے بچوں پہ بے رحم نہ کیا، اور بغداد کی عورتوں کو انہوں نے قید میں کیا، اور بوڑھوں اور مردوں کو انہوں نے قتل عام کیا، یہاں تک کہ انہوں نے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے ہم اس پر اس سے بڑا ظالم مسلط کریں۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کی سنت کو دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل جس کے ہاتھ پر مظلوم فلسطینی بچوں کے خون ہے، اور صدیوں کی ایک ظلم کی داستان اسرائیل کے کندھے پر جو لکھی جا چکی ہے، یقیناً بڑے ظالم ہیں، لیکن آج وہ بھی بدامنی اور اسی ظلم کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج بمبوں کی جس ساری زندگی جو بم انہوں نے غریب قوموں پر، بے بس معصوم بچوں پر برسائے، آج انہی پر برس رہے ہیں۔ یہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کا بولتا ہوا ثبوت۔ اور ایران نے جو ظلم اور بربریت کی تاریخ رقم کی، تاریخ میں انہوں نے عراق میں جو خون ریزی کے بازار گرم کیے، دنیا کے وہ سامنے، یمن کو انہوں نے جس آگ میں دھکیلا وہ دنیا کے سامنے ہے، اور شام کے مظلوم مسلمانوں پر جو بربریت کی تاریخ انہوں نے رقم کی وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ آج وہی ایران یہود اور نصارہ کے ظلم اور زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں، اور قرآن پکار کر کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جو ظلم کرتا ہے پھر وہ یہ نہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا۔ اللہ ہر ظالم کو پکڑتا ہے، اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ ظالموں کو دنیا میں جھنجھوڑتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ جو تم نے ظلم کیے ہیں اس کا بدلہ تم دنیا میں چکھو گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا جو تمہارے معیشت پر اور تمہاری جیوگرافی پر اور جو تمہارے درمیان میں جو خلفشار ہے، جو فساد ہے، اور جو تم بدامنی کا شکار ہو، یہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ بڑے یہ جو وہ ظلم ہے جو تم نے اپنے سے کمزور قوموں پر کیے، یہ اس کا بدلہ ہے کہ آج تم اس کا سزا بھگت رہے۔ تو یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا منشور ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بند دروازے، ظلم صرف یہ نہیں کہ کسی پر بمباری کر دی، ظلم صرف یہ نہیں کہ کسی پر فائرنگ کر دیا جائے، کسی کو بریسٹ مار دیا جائے، کسی پر ایٹم بم چلا دیا جائے، یہ ظلم نہیں۔ ظلم یہ بھی ظلم ہے کہ کوئی بند دروازے میں کسی کو گالیاں دے، وہ چاہے ماں ہو یا بیوی ہو، وہ چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ناحق اگر کسی پر ظلم ہو، چاہے وہ بند دروازے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تو پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے۔ اور اللہ سو چکا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کا دستور ہر ظالم کے لیے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا ہم ہر ظالم پہ ظالم مسلط کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہ کہے کہ میں نے اپنی بہن کا حق دبا لیا مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، میں نے اپنے بھائی کا حق دبا لیا مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، میں نے اپنی غریب پڑوسی کو گالیاں دی وہ مجھے کچھ نہ کہہ سکا، اب مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اگر کوئی آج ظلم کر رہا ہے، تو اگر آج کوئی کسی کا حق کھا رہا ہے، اگر کسی پر زیادتی کر رہا ہے، تو یہ ہرگز نہ سوچے کہ وہ کمزور ہے، مجھے کس نے پوچھنا۔